جن کی تازہ رحلتیں ہوئی ہیں ان کی ارواح مقدسہ کو شادمان کرنے کے لیے سب حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ بزرگانوں، برادران محترم، گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی۔ آپ کے سامنے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ محفل میں کچھ ایسے مؤمنین بھی موجود ہیں کہ جن کے سامنے کچھ ترجمہ مناسب ہوتا ہے، اس لیے کر دیتا ہوں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ خالق کریم فرماتا ہے مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں جو سچ کر دکھاتے ہیں اپنے اس عہد کو جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهْ، پس ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مدت کو مکمل کر کے لقاء اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے عہد کو سچ کر دکھانے میں کسی قسم کی کمزوری اور ضعف نہیں دکھاتے، اپنے وقت آخر کا انتظار تو کرتے ہیں لیکن اسی مسیر پہ چلتے رہتے ہیں جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کرنے کے لیے اختیار کیا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے وما بدلوا تبدیلا، وہ کوئی تبدیلی اپنے اندر نہیں لاتے، ابتدا سے لے کے اپنی موت کے لمحے تک ایک خط مستقیم پر اور ایک صراط حق پر کہ جسے اللہ نے عہد سے تعبیر کیا ہے، متعہد ہو کر اپنے کام کو پورا کرتے ہیں تاکہ ان کی ملاقات حضرت اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جب اسرائیل ملک الموت بھی ان کی روح قدسی کو لینے کے لیے آتا ہے تو پہلے انہیں سلام بھی پیش کرتا ہے، جنت کی بشارت بھی دیتا ہے، اور پھر ان کی روح کو لے کر ملا الہی کی طرف پرواز کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، واضح ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان ایک عہد کا نام ہے۔ ایمان فقط ایک لقلق لسانی اور چند جملوں کو زبان سے ادا کرنے تک محدود نہیں ہے، یا فقط قلب سے کسی حقیقت کو یقین کی حد تک مان لینا بظاہر بات فقط اس حد تک بھی محدود نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ من المؤمنین کے ساتھ ما عاہد اللہ علیہ کو لگا رہا ہے۔ اس سے خود واضح ہے کہ وہ عاہدو کون ہیں؟ وہ وہی مومنین ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے۔ ایمان گویا اس وقت تک ایمان نہیں بنتا جب تک کہ قلب مؤمن میں عہد کا جذبہ موجود نہ ہو اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بات اس کے ذہن میں موجود نہ ہو۔ اور پھر یہ مومنین دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو عہد تو کرتا ہے لیکن وفا نہیں کرتا، اور ایک وہ جو عہد تو کرتا ہے لیکن اس کو وفا کرتا ہے، اور اس کی وفا عارضی دنوں یا کچھ محدود مدت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وفا، اس کا یہ صدق عہد، اس کا یہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ جاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ پس منہم من قضا نحبہ، کچھ اپنی مدت کے اخیر تک اپنے عہد کو وفا کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، اور کچھ پیچھے بیٹھے ہیں جو منہم من ینتظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن ہستیوں کی یاد کو منانے کے لیے اس وقت آپ سب جمع ہیں، وہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ کی منزل سے گزر کر قضا نحبہ پہ پہنچ گئے، اور ہم جو ان کرسیوں پہ اس وقت حاضر ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی منہم من ینتظر کا مصداق بنے، اور خالق ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم تا دم مرگ ما بدلو
تبدیلا کا مصداق بھی قرار پائیں۔ جو حضرات اس دعا میں یقیناً میرے ساتھ شامل ہیں وہ اپنے اپنے حق میں اس دعا کو قبول کروانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، بے شک آپ ایک بحر علم میں موجود ہیں، لیکن کیا ہدف فقط علم کی گٹھڑی کو پر کرنا ہے؟ مقصد کیا معلومات کے ذخیرے کو بڑھانا ہے؟ یا صدقوا ما عاہد اللہ علیہ ہمارا اصلی مقصد ہے؟ یاد رکھیے، جب تک صدق عہد بے خدا یہ ہمارا اصلی مقصد قرار نہ پائے گا، یہ علم بھی ہمیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ آج جن ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم زمان ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے علمی بلند ترین مقام پہ فائز ہوں۔ ہم جانتے ہیں شہید قائد علامہ عارف الحسینی کوئی عالم زمان نہ تھے، کوئی انہوں نے درس خارج پڑھایا نہ تھا، تو انہیں فقہ اہل بیت میں وہ مقام فقاہت بلند حاصل نہ کیا تھا کہ لوگ ان کی تقلید کریں۔ زندگی بھر مقلد رہے حضرت امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے، اور فخر کرتے تھے اس بات پر کہ میں امام کا مقلد ہوں۔ لیکن کیا علمی تقلید کرتے تھے فقط، یا حقیقی تقلید کرتے تھے؟ مجھے یاد ہے انقلاب کے اوائل میں، چونکہ مجھے اس عرش آل محمد میں حاضر ہونے کا موقع اللہ نے دے دیا، یعنی انقلاب سے چوتھا مہینہ تھا، شعبان تھا، اور میں نیمہ شعبان میں قوم مقدسہ میں حاضر ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ میں واپس جا رہا تھا، مشہد کی زیارت سے موفق ہوا، ادھر سے شہید تشریف لا رہے تھے، ملاقات ہوئی۔ میں نے ویسے پوچھ لیا اس وقت آپ قوم میں کس کس کی ملاقات کریں گے؟ تو عجیب جواب تھا، کہنے لگے فقط اور فقط حضرت امام کی ملاقات کروں۔ ابھی اس وقت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ قوم میں ہوا کرتے تھے، جمکران کی طرف ادھر منتقل نہیں ہوئے تھے۔ عشق خمینی سے بھرا ہوا یہ شخص تھا۔ مقلد تو ہم بھی اپنے اپنے مراجع کے ہیں، لیکن فقط مسائل فقہ میں تقلید کرنا کچھ اور ہے، اور تمام امور زندگانی میں اپنے رہبر کو رہبر مان کر ان کے نقش قدم پہ چلنا اور ہے۔ عزیزان محترم، ہم شیعہ ہیں اور ہمیں اپنے تشیع پہ الحمدللہ فخر ہے۔ جس کو فخر ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو کر بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لیکن آئیے ذرا سوچیں ہم، یہ تشیع کیا ہے؟ کہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے؟ کیا یہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے؟ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ادھر فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، ادھر فرماتے ہیں ستفترق امتی علی ثلاثۃ